السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک دفعہ کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں فلسفی کا ایک پروفیسر آیا۔ وہ پروفیسر اپنے پڑھانے کے نت نئے اور انٹرسٹنگ طریقوں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک دن جب وہ کلاس میں آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اپنے ہاتھوں میں اس نے ایک شیشے کا بڑا سا جار پکڑا ہوا تھا اور کاندھے سے ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بچوں کی توجہ فوراً اس کی طرف چلی گئی۔ بچوں کو یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ٹیچر نہیں ہے اور انہیں پڑھانے نہیں آیا، اس لیے وہ بھی ایکسائٹڈ ہو گئے تھے کہ آج تو کچھ نیا ہوگا۔ وہ پروفیسر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور شیشے کے جار کو ایک ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے تھیلے میں سے کچھ پتھر نکالے۔ وہ پتھر ایک ٹینس بال جتنے بڑے تھے یا پھر بڑے ہوں گے۔ اس نے ایک ایک کر کے وہ پتھر اس جار میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ بڑی ہی احتیاط سے پتھر رکھ رہا تھا تاکہ شیشے کا جار ٹوٹے نہ، یہاں تک کہ جار جو ہے نا وہ پتھروں سے بھر گیا اور مزید اس میں پتھر ڈالنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ بچے بڑے غور سے ساری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پتھر ڈالنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ جی ہاں، یہ جار بھر گیا ہے، سب بچوں نے مل کر جواب دیا۔ اس نے پھر بچوں سے کہا کہ غور سے دیکھو، کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ اب بچوں نے مل کر غور سے جار کو دیکھا۔ اب ایک بھی اور پتھر ڈالنے کی جگہ نہیں تھی۔ سب بچوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں، یہ فل ہو گیا ہے۔ پروفیسر ان کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنے تھیلے میں سے ایک اور بیگ نکالا جس میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھرے ہوئے تھے۔ بچے حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ پروفیسر کیا کر رہا ہے۔ اس نے وہ کنکر جار میں انڈیلنے شروع کر دیے۔ وہ ایک ہاتھ سے جار کو ہلاتا جا رہا تھا اور دوسری ہاتھ سے جار میں کنکر ڈالتا جا رہا تھا۔ کنکر چونکہ پتھروں سے بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ آرام سے پتھروں کے درمیان موجود خالی جگہ کے اندر جا رہے تھے۔ کنکر ڈالنے کے بعد اس نے پھر سر اٹھا کر بچوں کو دیکھا اور پوچھا، بچوں، کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ بچے اب تھوڑے حیران تھے اور ہچکچا رہے تھے کہ کیا جواب دیں۔ آخر انہوں نے ہاں میں سر ہلا ہی دیا کہ ہاں، جار جو ہے نا فل ہو گیا ہے۔ ایک لفظ بھی بولے بغیر پروفیسر نے اپنے بیگ میں سے ایک اور تھیلا نکالا جس میں ریت بھری ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اب وہ ریت اس جار میں انڈیلنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت بھی اس جار کے اندر جانے لگی اور کنکریوں کے درمیان موجود جگہ کو بھرنے لگی۔ بچے حیرت سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی اور ان کی اٹینشن پوری طرح سے پروفیسر نے کیپچر کر رکھی تھی۔ اب تیسری دفعہ پروفیسر نے بچوں سے پوچھا، کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ سب بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہاں فل ہو چکا ہے، لیکن وہ کنفیوزڈ تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جار میں ابھی بھی کوئی جگہ ہے یا جار ابھی بھی نہیں بھرا ہوگا۔ اب پروفیسر نے اپنے بیگ میں سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور جار میں انڈیلنے لگا۔ پانی جار کے اندر جاتا رہا۔ جب وہ جار پانی سے بھر گیا تو بچوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب شاید یہ جار فل ہو گیا ہے۔ پروفیسر نے بچوں کی طرف دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، شیشے کا یہ جار ہماری زندگی کی طرح ہے۔ یہ بڑے پتھر جو ہے نا، یہ میں نے سب سے پہلے ڈالے ہیں، وہ پتھر ہماری زندگی کی اہم چیزیں ہیں، جیسے ہماری فیملی، ہمارے دوست، ہماری صحت اور ہمارے رشتہ دار یا پھر ہمارے ارد گرد کے لوگ۔ اگر باقی سب کچھ ہم سے چھن بھی جائے، ہمیں کوئی چھوڑ بھی جائے یا پھر کچھ نہ بھی ملے ہمیں، اور یہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو ایسا ہی ہے جیسے ہماری زندگی مکمل ہے، جیسے ہمارا جار فل ہے۔ کنکریاں ہماری زندگی میں دوسری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں، جیسے ہماری جاب، ہمارا گھر، ہماری گاڑی وغیرہ، اور ریت جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کی عام اور معمولی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ پروفیسر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کنکریوں کو اور ریت کو پہلے اس جار میں ڈال دیتے ہیں تو پتھر ڈالنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا سارا ٹائم، ساری انرجی معمولی اور غیر اہم چیزوں میں برباد کر دیں گے تو آپ کے پاس اہم چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ اپنی فیملی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی پروڈکٹیوٹی کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔
زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کے لیے یا اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چیزوں کو پرائیورٹائز نہیں کریں گے یا ان کو کیٹیگرائز نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کی اہم چیزیں اور اہم معاملات ادھورے ہی رہ جائیں گے۔ اس نے پھر زور دے کر کہا کہ بڑے پتھروں کو ہمیشہ پہلے ڈالیں، ضروری کاموں کے لیے، ضروری رشتوں کے لیے پہلے وقت نکالیں۔ وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہیں، زندگی کے اہم ستون ہیں، جو کہ آپ کی فیملی اور آپ کی صحت ہے۔ کنکریوں اور ریت کی طرح معمولی کاموں کو ان کی جگہ کبھی نہ لینے دیں۔ زندگی کے آخر پر یہ پتھر ہی ہوں گے، یعنی جو آپ کی فیملی ہے یا جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو آپ کا ساتھ نبھائیں گے، جو آپ کی زندگی میں ایک یادگار چیز ہوں گے۔ جیسے ہی پروفیسر نے اپنی بات مکمل کی تو ایک لائق اسٹوڈنٹ نے پروفیسر سے کوسچن کیا کہ سر، آپ نے پتھروں، کنکریوں اور ریت کے بارے میں تو بات کی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں یا کس کس چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے پانی کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا بھی بتائیں کہ وہ ہماری زندگی میں کیا ہے یا وہ ہماری زندگی میں کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ پروفیسر اس کی بات سن کر مسکرایا۔ پانی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ پانی ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہماری لائف کتنی ہی فل کیوں نہ لگے، کتنی ہی مصروف کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن کسی دوست کے ساتھ ایک چائے یا کافی کا مگ پینے کی جگہ ضرور ہوتی ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی بیزی کیوں نہ ہوں، خوشی کے چھوٹے چھوٹے پرسکون لمحات کی جگہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، کاموں میں بہت مصروف ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام اتنے مصروف کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی کا اصل مقصد اور مطلب ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے، ضروری کیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک جار ہے، ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، ایک لیمیٹڈ ٹائم فریم ہے۔ اس لیے زندگی کے اس جار کو بھرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسے کنکریوں سے اور ریت سے تو نہیں بھر رہے، کیا ہم اپنی زندگی کو غیر ضروری کاموں میں اتنا مصروف تو نہیں کر رہے کہ زندگی کے اہم اور ضروری کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچ رہا۔ اس لیے اپنے زندگی کے جار کو ہمیشہ پہلے پتھروں سے فل کریں، یعنی امپورٹنٹ ریلیشنز اور پلر آف لائف، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایٹ دا اینڈ ہماری ہمت اور حوصلہ بنتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے ریلیشنز اور اپنے رشتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، کبھی خود سے جڑے کسی بھی رشتے کا مس یوز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ آپ کو ان کو دھوکہ دے کر آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، مگر آپ کی زندگی بھر کا نقصان یہ ہے کہ آپ ایک اچھا اور وفادار دوست یا پھر رشتوں کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ، دھوکہ ہمیشہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو آپ کو دل سے چاہتے ہیں، آپ ان کی نظروں میں گر جاتے ہیں، آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا بھی لیں، آپ کو معاف کر بھی دیں، دل سے آپ کو معاف کر دیں، وہ چاہ کر بھی آپ کو ایک خالص محبت اور اپنائیت نہیں دے پاتے، کیونکہ آپ اپنی قدر اور ایک ویلیو خود اپنی ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ یہ چیز اور یہ ہنر آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کس طرح اپنوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ اپنوں کو چھوڑ کر دنیا میں چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں تو دل میں کہیں ان ڈیپ آپ کو وہ خوشی اور سکون محسوس نہیں ہوگی جو اپنوں کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی خوشی اور اپنے سکون کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ نیا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو کم از کم 5 واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم سب مل کر ڈیلی کی بیسس پر کچھ اچھا، پازیٹیو اور پروڈکٹیو سیکھ سکیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔